الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب الاخلاص و احضار النیہ کا سلسلہ چل رہا تھا، کئی احادیث اس میں گزر چکی ہیں، ابھی صرف 2 احادیث اس میں رہ گئی ہیں جو اس باب سے تعلق رکھتی ہیں۔ وعن ابی العباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ تبارک وتعالی قال ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك فمن ہم بحسنة فلم يعملها كتبها اللہ تبارک وتعالی عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه۔ حضرت ابو العباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، کہ اللہ نے اچھائیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں، پھر اس کو واضح کیا جو شخص کسی نیکی کا عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور اس نیکی کو نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دیتے ہیں اس بندے کے نام اعمال میں۔ اگر وہ ارادہ کر کے اس نیکی پر عمل کرتا ہے، اس کام پر عمل کرتا ہے، اس کام کو انجام دیتا ہے تو اللہ رب العالمین 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، بلکہ 10 سے 700 گنا تک اس کی نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ رکھتا ہے، برائی کا عزم کرتا ہے اور اس برائی کو نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے بھی ایک مکمل نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا پھر برائی کو انجام دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں صرف 1 گناہ لکھیں گے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں حدیث میں نقل کی گئی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حدیث میں جہاں بھی اس طرح کی ترتیب آئے، اس طرح کی تعبیر آئے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ وہ اپنے رب کا ارشاد نقل کرتے ہیں، تو محدثین کی اصطلاح میں اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ محدثین اور اس کے شارحین اس کے بنیادی 5 جو فرق ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے معنی اور الفاظ دونوں اللہ کے ہیں۔ جو فرق ہے حدیث قدسی اور قرآن مجید کا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور قرآن مجید کے معنی دونوں اللہ کے ہیں، لیکن حدیث قدسی کے الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معانی اور مفہوم اللہ رب العالمین کا ہے۔ ایک فرق تو یہ ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، کہ قرآن مجید کو جو چیلنج دیا گیا اس کے متعلق کہ اس طرح کا کلام کوئی نہیں لا سکتا، تو اس طرح کی بات حدیث قدسی کے لیے نہیں کہی گئی۔ تیسری بات کہ قرآن مجید کو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اگر کوئی حدیث قدسی کو نماز میں پڑھے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، یہ بھی ایک فرق ہے۔ چوتھی بات، قرآن مجید کا انکار کرنے والا کافر ہے، جبکہ حدیث قدسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آخری بات ہے کہ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے چھوا نہیں جا سکتا، لیکن حدیث قدسی کو چھوا جا سکتا ہے۔ یہ 5 بنیادی فرق ہے۔ سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ حدیث قدسی اور قرآن میں بنیادی فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے اور قرآن کی معانی بھی اللہ کے، لیکن حدیث قدسی میں الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معانی اور مفاہیم اللہ رب العالمین کے ہیں۔ تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے
کہ اللہ رب العالمین نے تمام بندوں کے برائیاں اور تمام بندوں کی نیکیاں لکھ دی ہیں۔ اب جو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اس ارادے پر، اس کے اس عزم پر اس کی ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ یہ خصوصیت صرف امت محمدیہ کی ہے، اس سے پہلے جتنی امت ہے ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ یعنی ایک بندے نے وضو کیا قرآن پڑھنے کی غرض سے، وضو کیا لیکن قرآن نہیں پڑھا، تو اسے ایک نیکی اللہ رب العالمین کی طرف سے مل گئی۔ کسی وجہ سے وہ قرآن نہیں پڑھ سکا، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے اس نے وضو کیا تھا، تو اس کو نیت کرنے کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، حسن نیت کی بنیاد پر اس کو ایک نیکی اللہ رب العالمین کی طرف سے مل گئی، اس کے نام اعمال میں لکھ دی گئی۔ اگر کوئی بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس نیکی کو انجام دیتا ہے، پھر وہ نیک عمل کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں 10 گنا زیادہ بلکہ 700 گنا تک بڑھا کر اس کو اجر دیں گے۔ اب ایک یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ صرف ارادہ کر رہا ہے تو اس پر نیکی کیوں مل رہی ہے؟ ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین بڑے فضل والا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے، وہ ہر ایک کے لیے کیا ہے، اللہ کا فضل ہر ایک کے لیے عام ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس کنجوسی نہیں ہے، اللہ رب العالمین غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ تو تمام کو تمام چیزیں دیتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس بخل نہیں ہے۔ یعنی بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا یہ نیکی کا ارادہ کرنا گویا نیکی کرنا ہے، اس کا یہ اچھائی کا ارادہ کرنا گویا کوئی اچھا کام کرنا ہے۔ اس بنا پر اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں کیا ہے، نیکی لکھ دیتے ہیں، اور پھر جو بندہ اس پر عمل کرتا ہے اس نیکی پر، تو پھر اس کے کیا کہنے، 10 گنا نیکیاں۔ اسی طرح 700 تک اس حدیث میں بیان کیا گیا، 700 تک اللہ رب العالمین، بلکہ اس سے بھی بڑھا کر اللہ رب العالمین اس کے اخلاص کی بنیاد پر، اس کے تقوی کی بنیاد پر اس کو نیکی دیں گے، اس کو ثواب دیں گے۔ دوسری بات کہ عبادت میں جس قدر اخلاص ہوگا، اجر میں اسی قدر اضافہ ہوگا۔ عبادت میں جس قدر اخلاص ہوگا، اجر میں اسی قدر اضافہ ہوگا۔ اسی طرح عبادت میں جس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، اسی قدر اس کی عبادت میں کیا ہوگی، اس کی عبادت میں تاثیر پیدا ہوگی، اس کی عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ اخلاص بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ضروری چیز ہے، اور کسی عبادت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آ جائے تو اس کی عبادت مکمل عبادت ہوگی۔ تیسری بات، وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اگر کوئی شخص کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، اگر کوئی شخص کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن برائی نہیں کرتا، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، کہ کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر برائی کو نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ تو کیونکہ اس نے برائی کا ارادہ تو کیا لیکن برائی کو انجام نہیں دیا اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ یعنی کوئی شخص نے ارادہ کیا کہ میں فلاں جگہ چوری کروں گا، لیکن اس نے چوری نہیں کی اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، تو اس کا اس ڈرنا، اس گناہ کو نہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ نیکی کا یعنی برائی کا ارادہ کرے پھر برائی کو انجام دے، تو پھر اللہ اس کے نام اعمال میں صرف ایک گناہ لکھیں گے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں تو کئی گناہ ہم کو اس پر ثواب مل رہا ہے، لیکن ہم کوئی برائی کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ایک ہی برائی ہمارے نام اعمال میں لکھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کا فضل ہے، بہت بڑا اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے کہ وہ ہماری نیکیوں کو زیادہ دیکھ رہا ہے لیکن ہماری برائیوں پر کیا کر رہا ہے، وہ پردہ ڈال رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ہم اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے نام اعمال میں اللہ رب العالمین صرف ایک گناہ پر صرف ایک گناہ ہی اللہ رب العالمین لکھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فضل ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ جب کوئی نیت صحیح سے کرتا ہے، کہ اخلاص کے ساتھ جب کوئی کام کرتا ہے، بلکہ کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے اس کام میں اس کی نیت میں کیا ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، اس کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے، تو اس حدیث کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نیکی کا ارادہ کرنا ہی اس کو گویا ایسا ہے کہ وہ نیکی کا کام کرنے والا ہے، تو اس کے نام اعمال میں
اجر کے اعتبار سے اضافہ کیا جائے گا۔ تو درس حدیث کا جو سلسلہ شروع کیا گیا بس اسی کے خاطر کہ ہمارے معاشرے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے، کہ بتایا جائے کہ کس طرح کی احادیث اس میں موجود ہیں، اس میں کیا پیغامات ہیں، کیا میسج ہم کو اس میں دیا جا رہا ہے، اس میں کیا ہم سے چاہا جا رہا ہے، یہی تمام باتیں ہیں۔ اس کے اندر مستقل ہمارا باب الاخلاص و احضار نیت چل رہا ہے۔ تو تمام آج تک جو 9 یا 10 جتنی بھی قسطیں ہوئی ہے، تمام کا یہی مقصد ہے کہ آدمی جب تک کسی بھی عمل میں مخلص نہیں ہوگا، کوئی بھی عمل اللہ کے لیے جب تک کرنے والا نہیں بنے گا، تب تک اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہی بات شروع سے ہم بتانے کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے کہ ہم جو بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ سننے والوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔